اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، گزشتہ درس میں اسی آیت مبارکہ کے حوالہ سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس حوالہ سے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، بڑے سارے پہلوؤں پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن تین پہلو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ پہلو کہ اس کے مکمل محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح یہ کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے، اسی طرح آج تک موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہیں کی جا سکی۔ جبکہ سابقہ کتابیں جو ہیں ان کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، تحریفات ہو گئیں۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو یہ کہ اس کے کتاب ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ تین بنیادی پہلو ہیں۔ پہلے پہلو کے حوالہ سے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس حوالہ سے گزشتہ درس میں کچھ بات کر چکا ہوں۔ آج ہم دوسرے پہلو پر بات کرتے ہیں کہ اس کے مکمل محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا، بالکل اسی طرح آج بھی موجود ہے، اور یہ قیامت کے قریب تک بھی اسی طرح موجود رہے گا۔ میرے محترم احباب، سورۃ الحجر میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی، کوئی تحریف وغیرہ وہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ سابقہ کتابیں وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ قرآن حکیم واحد ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو سابقہ کتابیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نازل ہی کوئی نہیں کی گئی، وہ ایک محدود عرصے کے لیے نازل کی گئیں۔ اس محدود عرصہ کے بعد نئی شریعت کے آنے پر پہلی شریعت نے منسوخ ہو جانا تھا، تو سابقہ کتابیں منسوخ ہوتی گئیں ساتھ ساتھ۔ تو جن کتابوں نے منسوخ ہو جانا تھا ان کی جگہ پر نئی شریعت آ جانی تھی، نئی کتاب آ جانی تھی، ان کو قیامت تک محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے تو منسوخ ہو جانا تھا۔ ان کے اندر اگر کوئی تبدیلی، کوئی تحریف ہو بھی گئی تو نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اور ہر کتاب کے بعد جو نیا نبی آنے والا ہے
اس نبی نے لوگوں کو آگاہ کر دینا تھا کہ یہ اصل دین ہے اور یہ تم نے تعریف کر کے شامل کیا ہوا ہے، تو اس لیے ان کتابوں کو محفوظ رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، کیونکہ وہ عارضی اور وقتی طور پر نازل ہوئی تھیں، اور ان کے اندر کوئی تبدیلی یا تعریف ہو بھی جائے تو اس کا کوئی اتنا نقصان کوئی نہیں تھا۔ انبیاء نے آ کر وضاحتیں بھی کر دینی تھیں، اور ایک وقت پر انہوں نے کتابوں نے منسوخ بھی ہو جانا تھا، تو قیامت تک ان کو محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی حفاظت کا ذمہ کوئی نہیں لیا۔ لیکن یہ کتاب جو ہے، چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے آپ پر نبوت کے اختتام کا فیصلہ کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو چونکہ میرے آقا آخری نبی ہیں تو اب ضرورت تھی کہ اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جائے، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے پھر اس کی حفاظت کا ذمہ تو لیا خود، اور اللہ رب العزت چاہتے تو اللہ رب العزت اسباب سے ماوراء ہو کر بھی حفاظت فرما سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ اعزاز دیا کہ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس کی حفاظت کا سبب اہل ایمان کو اللہ نے بنا دیا، کئی لحاظ سے سبب بنا دیا۔ اس کتاب کے الفاظ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے گوشے گوشے کے اندر ہر دور میں حافظ پیدا فرمائے، جو قرآن حکیم کو مکمل حفظ کرنے والے، تو الفاظ کو ان کو محفوظ انہوں نے رکھا۔ اس قرآن حکیم کے انداز کتابت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کتابت کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی شروع کروا دیا۔ ایک جلد کے اندر جمع اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا ہے، لیکن پورا قرآن حکیم متفرق مقامات پر لکھا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی موجود تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک کاتب حضرات اور کمپوزر حضرات اس کی کتابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے انداز کتابت کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کے تلفظ کی حفاظت کے لیے ہر دور میں اللہ رب العزت نے بہترین قاری پیدا کیے کہ جو اس کے تلفظ کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح تلفظ سے آشنا کرتے ہیں، تو ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ہے۔ یہ تو حفاظت تھی لفظی کہ الفاظ کی حفاظت کے لیے حافظ اللہ نے پیدا کر دیے، انداز کتابت کی حفاظت کے لیے کاتب اللہ نے پیدا کر دیے، تلفظ کی حفاظت کے لیے اللہ نے قاری پیدا کر دیے۔ ایک ہے معنوی حفاظت، اور اس کا بھی اللہ رب العزت نے انتظام کیا۔ لفظی تعریف جو ہے قرآن حکیم میں وہ تو کوئی کرنے کی کوشش ہی نہیں کر سکتا، کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ معنوی تعریف کے لیے بڑے کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہر دور میں علماء حق کو پیدا کر دیتے ہیں کہ جو اس قرآن حکیم کے صحیح معنی اور مفہوم سے لوگوں کو آشنا کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح اللہ رب العزت نے معنوی تحریف سے بھی اس کو مکمل محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد اس کی حفاظت کا ایک اور انداز کہ اس کے تقدس کی حفاظت، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی ایک گروہ امت کا منتخب نہیں کیا۔ لفظوں کی حفاظت کے لیے ایک گروہ حافظوں کا منتخب ہوا،
انداز کتابت کی حفاظت کے لیے ایک گروہ کاتبوں کا وہ منتخب ہوا، تلفظ کی حفاظت کے لیے قراء کا ایک گروہ وہ منتخب ہوا، معانی کی مفہوم کی حفاظت کے لیے علماء کے گروہ کا اللہ نے انتخاب کیا۔ لیکن اس کتاب کے تقدس، اس کی حفاظت، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ساری امت کے اندر جذبہ پیدا کر دیا کہ کبھی بھی کوئی اس قرآن حکیم کے حوالہ سے ذرا سا بھی کوئی توہین آمیز انداز اختیار کرے، امت اس کو برداشت کبھی بھی نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری امت کو اعزاز دے دیا کہ ساری امت کو اس کے تقدس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے جذبات عطا کر دیے۔ تو یہ ہر لحاظ سے محفوظ کتاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک انداز کتابت یہ ہوتا تھا جو کہ دور حاضر میں عربوں کا وہ انداز کتابت کوئی نہیں ہے، کہ جس حرف کے اوپر کھڑی زبر لگنی ہوتی تھی تو اس حرف کے ساتھ ایک شوشہ، ایک دندانہ زائد بنایا جاتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ ایک شوشہ کھڑی زبر والے حروف پر زائد لگایا گیا۔ دور حاضر میں عربی کے اندر یہ اسلوب ختم ہو چکا ہے۔ عربی کتابوں کے اندر یہ چیز کوئی نہیں پائی جاتی کہ جہاں جہاں کھڑی زبر آئے گی تو وہاں ایک دندانہ، ایک شوشہ زائد لگے گا۔ لیکن قرآن حکیم میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ ایک دندانہ، ایک شوشہ زائد لگتا رہا ہے کھڑی زبر والے مقامات پر، تو قرآن حکیم میں آج تک یہ انداز جو ہے وہ محفوظ ہے۔ باقی عربی کتابوں میں یہ انداز بالکل ختم ہو چکا، لیکن قرآن حکیم جہاں پر بھی کوئی مصنف، کوئی کاتب جو ہے وہ لکھتا ہے، مصنف تو غلطی سے بول دیا، کوئی کاتب جہاں کہیں بھی قرآن حکیم کو لکھتا ہے تو وہ ایک دندانہ اور ایک شوشہ جو ہے وہ ضرور زائد لگاتا ہے جہاں کھڑی زبر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آتاہو کا لفظ ہے تو تا کے دو دندے بنائے گئے ہوں گے، حالانکہ تا کا عام حالات میں ایک دندہ ہوتا ہے، لیکن کھڑی زبر کی وجہ سے آتاہو میں تا کے دو دندے بنائے گئے۔ وقاہو میں قاف کے بعد ایک دندہ زائد بنایا گیا۔ تو رات، را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کے بعد ایک دندہ زائد بنایا جاتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ہواہ میں واو کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کے بعد ایک دندہ زائد بنایا جاتا ہے۔ تو یہ اسلوب کتابت دنیا کی دیگر عربی کتابوں میں متروک ہو چکا، ختم ہو چکا، لیکن قرآن حکیم چونکہ میرے آقا کے دور میں اس انداز میں لکھا گیا تھا تو یہ آج تک اسی انداز میں لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک بھی اسی انداز میں لکھا جائے گا۔ پھر یہ انداز تو تھا جہاں کھڑی زبر ہو، جہاں کھڑی زبر نہ ہو وہاں یہ انداز کوئی نہیں تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو مقامات پر کھڑی زبر نہ ہونے کے باوجود ایک دندہ زائد لگایا گیا، تو آج تک بھی ان دو مقامات پر کھڑی زبر موجود نہ ہونے کے باوجود بھی ایک دندہ زائد لگا ہوا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 ہے، اس میں بِأَیْدٍ کا لفظ ہے۔ بِأَیْدٍ کی یا جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے دو دندے بنائے جاتے ہیں۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 6 کے اندر بِأَیِّکُم کا لفظ ہے، اور ایکم کی یا پر بھی کھڑی زبر تو کوئی نہیں ہے، لیکن یا کے دو دندے میرے آقا کے دور میں بنائے گئے، تو آج تک بھی یہ دونوں مقامات جو ہیں یہاں پر یا کے دو دندے ہی آپ کو نظر آئیں گے، ایک دندے کے ساتھ یا نہیں لکھی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کتابت کا ایک اور اسلوب یہ بھی تھا کہ لفظ کے درمیان میں کئی دفعہ حمزہ آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لفظ کے درمیان جو حمزہ آتی تھی تو اگر وہ ہوتی تھی زبر والی تو اس کو لفظ کے اوپر لگایا جاتا تھا، پیش والی حمزہ کو بھی لفظ سے اوپر لگایا جاتا تھا، جزم والی حمزہ کو بھی لفظ سے اوپر لگایا جاتا تھا۔
لیکن کوئی حمزہ اگر زیر والی ہوتی تھی نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کو لفظ سے نیچے لگاتے تھے۔ یہ انداز کتابت عربی کے اندر اس وقت متروک ہو چکا ہے، عربی کی دیگر کتابوں میں یہ چیز کوئی نہیں پائی جاتی، لیکن قرآن حکیم میں جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حمزہ جو ہے وہ نیچے لگایا گیا، وہ آج تک بھی نیچے ہی لکھا جاتا ہے، اوپر نہیں لکھا جاتا۔ حالانکہ دور حاضر کی ساری عربی کتابوں میں سارے حمزہ اوپر لکھے جاتے ہیں، نیچے نہیں لکھے جاتے۔ واحد قرآن حکیم ہے کہ جس کے اندر یہ اسلوب آج تک برقرار ہے کہ ہر زیر والا حمزہ جو ہے اس کو لفظ سے نیچے لکھا جا رہا ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت مبارکہ اس کے اندر جیہ کا لفظ ہے، اور جیہ کے لفظ میں الف تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ کاتبوں کا یہ انداز تھا تو یہاں پر الف لکھی گئی، تو یہ آج تک بھی جیہ کے اندر وہاں پر الف موجود ہے۔ حالانکہ دور حاضر میں جیہ کے اندر الف کوئی نہیں لکھی جاتی، لیکن قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لکھی گئی ہے تو یہ آج تک بھی لکھی جا رہی ہے، قیامت تک بھی لکھی جاتی رہے گی۔ ایک لفظ ہے انما، انما جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، اور یہ اکٹھا لکھا جاتا ہے۔ اور دو اور لفظ ہیں، ایک ہے انا اور ایک ہے ما۔ انا کا معنی بے شک اور ما کا معنی جو۔ اب انما وہ اور چیز ہے اور انا اور ما یہ اور چیز ہے۔ انا اور ما کو الگ الگ لکھا جاتا ہے، لیکن انما وہ اکٹھا لکھا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ لیکن دور حاضر میں آپ کئی دفعہ اردو کی بھی کتابیں کئی دیکھتے ہیں تو کئی کاتب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دو لفظ ملا کے لکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کئی کتابوں میں کے لیے اس کو آپ اکٹھا لکھے دیکھیں گے، حالانکہ کے الگ ہے، لیے الگ ہے۔ جس کا اس کو اکٹھا لکھا دیکھیں گے آپ، حالانکہ جس الگ ہے، کا الگ ہے۔ اللہ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بعض کاتب ایسے تھے جو لفظوں کو اکٹھا لکھ دیتے تھے۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 اس کے اندر یہ لفظ انما صنعوا کید ساحر، تو اصل میں وہ انا الگ ہے، ما الگ ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو، اور یہ ترجمہ جو ہے یہ انا الگ ہو ما الگ ہو تو تب یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ اگر اکٹھا انما ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، لیکن یہاں پر ترجمہ یہ ہے کہ انا ما صنعوا، بے شک جو انہوں نے کیا ہے، کید و ساحر وہ تو جادوگر کا داؤ ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ میرے آقا کے دور میں کاتب نے اکٹھا لکھ دیا تھا تو قرآن حکیم میں اس جگہ پر انا اور ما الگ الگ نہیں لکھے جاتے، اکٹھا انما ہی لکھا جاتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، اس کے اندر لفظ ہے ادعو الی اللہ، اور ادعو جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ جمع کے صیغوں کے اندر عربی میں یہ اسلوب ہے کہ جمع کی واو کے بعد ایک الف زائد لگاتے ہیں، یہ تو واحد کا صیغہ ہے، اور واحد کے اندر یہ اسلوب عربوں میں کوئی نہیں ہے کہ واو کے بعد ایک الف زائد لگایا جائے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ادعو کے اندر ایک الف زائد لگایا گیا، تو یہ آج تک بھی ادعو کے اندر واو کے بعد ایک الف زائد جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ قیامت تک موجود رہے گا۔ قرآن حکیم کے اندر ایک لفظ ہے رحمت۔ رحمت گول تا سے بھی لکھا جاتا ہے، رحمت لمبی تا سے بھی لکھا جاتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تلفظ بھی ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گول تا سے لکھے تب بھی وہی مطلب ہے، لمبی تا سے لکھے تب بھی وہی مطلب ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رحمت کا لفظ اس انداز میں کہ اس کے آگے پیچھے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں لگا ہوا، اس کے اوپر الف لام بھی نہیں لگی ہوئی،
اس انداز میں قرآن حکیم کی 64 آیات میں 65 دفعہ رحمت کا لفظ آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان 65 مقامات میں سے 58 مقامات پر رحمت کو گول تا سے لکھا تھا کاتبوں نے، صرف 7 مقامات پہ لمبی تا سے رحمت لکھا تھا کاتبوں نے میرے آقا کے دور میں۔ تو آج تک بھی دنیا کے کسی بھی گوشے سے قرآن حکیم اٹھا کے یہ 64 مقامات دیکھے جائیں، 65 مقامات دیکھے جائیں تو 58 جگہ پر آپ کو گول تا سے رحمت کا لفظ لکھا نظر آئے گا اور 7 جگہ پر لمبی تا سے رحمت کا لفظ لکھا نظر آئے گا، کیونکہ میرے آقا کے دور میں جدھر جدھر جیسے جیسے لکھا گیا آج تک اسی طرح لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح لکھا جائے گا۔ تو کتابیں قرآن حکیم جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، اور اس کی یہ اندرونی شہادتیں بڑی ساری موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی مکمل حفاظت فرمائی ہے۔ اس کے اندر ایک دندانے اور ایک شوشے تک کا بھی فرق اللہ رب العزت نے نہیں ہونے دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔